بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، سرکار عالی وقار دو عالم کے تاجدار، محبوب پروردگار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار، غیب پر خبردار، بِإِذْنِ پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی روز محشر، جسے یہ پسند ہو، کیا پسند ہو؟ کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ اس سے راضی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز، میرے خواجہ کا آستانہ ہے، کتنی پیاری بات، میرے خواجہ کا آستانہ ہے، چونکہ ہماری آس، ہماری تمنا اس آستانے سے جڑی ہوئی ہے، ہماری امیدیں خواجہ صاحب کے در سے جڑی ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، میرے خواجہ کا آستانہ ہے، آس ٹوٹی تو پھر صرف تانا ہے۔ اگر آس ٹوٹ گئی تو پھر تانا دینے والے تانا دیں گے، لیکن میرے خواجہ کی یہ شان ہے کہ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، وہ کسی کی آس توڑتے نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے خواجہ کے دربار پر اپنے تو اپنے، غیر بھی آتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں۔ اور یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ اس سرزمین ہند پر میرے خواجہ کا راج ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا کے متعلق ہم نے تفصیل سے گزشتہ سے پیوستہ ہے نا، بدھ کی رات عرس غریب نواز پر ہم نے بہت کچھ سنا، اور بہت کچھ سنا، ایسا نہیں ہے کہ اب کچھ نہیں ہے نا، کسی چیز کی لمٹ ہو اور پھر آگے کچھ نہ ہو تو بات تو مزے کی نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ بہت کچھ سننے کے بعد بھی بہت کچھ باقی ہے۔ اس لیے آج بھی ہم خواجہ صاحب کی زندگی کے کچھ ایسے گوشے جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہو اگر اپنائیں۔ سب سے پہلی بات تو خواجہ صاحب علیہ رحمہ جو ہیں وہ بڑے شفیق و کریم تھے، پڑوسیوں کا انتہا درجے پر خیال رکھنے والے ہیں، اور جو لوگ بدخواہ ہوں، میرے خواجہ کی یہ شان ہے کہ آپ ان پر تو مزید لطف و کرم زیادہ فرماتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب خواجہ صاحب کا سفر تھا ہند کی جانب، تو ایران میں ایک علاقہ رضوی، اور وہاں ایک مقام ہے، اس کا نام ہے سبزہ زار۔
یا سبزوار. تو جہاں یہ مقام ہے وہاں سے میرے خواجہ کا جب گزر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا، وہاں پہ رک گیا. باغ بڑا خوبصورت تھا جس کے وسط میں ایک خوشنما حوض تھا، اور یہ باغ جو تھا وہ سبزوار کے حاکم کا تھا، لیکن تھا بڑا وہ ظالم اور عیاش، شرابیں پیتا، دھینگا مستی کرتا، غلغپاڑا شور شرابہ کرتا. اب چونکہ تھا بھی بد مذہب، ہندو تھا. ایک مرتبہ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب خواجہ صاحب اس باغ میں جلوہ افروز تھے، وہ اپنے باغ کی جانب آ رہا تھا تو جو محافظین تھے، کام کرنے والے کہہ لیں، انہوں نے کہا خواجہ صاحب سے کہ اب آپ جو ہے نا تشریف لے جائیں، اور حاکم سبزوار آئے گا، وہ آپ کو دیکھے گا تو بڑا برہم ہوگا. اور اس کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اس لیے کہ آپ اللہ والے ہیں، کہیں آپ کو نقصان نہ دیں. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حامی اور ناصر میرا رب ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، میرا رب میرا حامی و ناصر ہے، میرا نگہبان و مددگار ہے. اسی گفتگو کے دوران سبزوار کا جو حاکم تھا وہ آ گیا اور سیدھا حوض کی طرف آیا اور اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو ایک دم آگ بگولا ہو گیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، خواجہ غریب نواز نے اپنی گردن اٹھائی اور نظر ولایت اس پر ڈالی. جب اس کی نظر سے نظر ملی تو ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں نا، تازیے ٹھنڈے، اور صرف اس کے مزاج ہی میں تبدیلی نہیں ہے، اس کی تو کایا پلٹ گئی. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. خواجہ صاحب نے نظر جب ڈالی اس کی تو کایا پلٹ دی. اب وہ جو حاکم سبزوار تھا وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور ایک دم بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا. خادموں نے منہ پر پانی چھڑکا، چھینٹے مارے. اب جو اس کو ہوش آیا تو وہ اٹھا اور سیدھا خواجہ صاحب کے قدموں میں جا کے گر گیا. ایسا گرا، نظر ولایت پڑی تھی نا، اس کی کایا ایسی پلٹ گئی کہ اس نے اسی وقت خواجہ صاحب کے دست حق پرست پر توبہ کی اور اسلام قبول کیا، مذہب چھوڑا، اپنی بری عادتوں سے تائب ہو گیا، اور یہی نہیں بلکہ آپ کا مرید ہو گیا. پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ ایک ایسی کوشش تھی کہ اس نے ظلم و جور سے جمع کی ہوئی ساری دولت، ایک ہوتا ہے نا کہ ناجائز مال آیا تو یہ بسا اوقات توبہ کرنے سے معافی نہیں ملتی، اصل مالکوں کو بھی پہنچانا ضروری ہوتا ہے.
جس کا مال لیا ہے اس کو واپسی کرنا ہوگا. تو اس نے اصل مالکوں کو لوٹا دی. اب وہ صبح و شام خواجہ صاحب کے در پر ہی پڑا رہتا. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے خواجہ صاحب رخصت ہو گئے. یہی نہیں, آپ دیکھیں نا, خواجہ صاحب علیہ رحمہ جب اپنے پیر و مرشید کی تلاش میں خود نکلے نا خواجہ صاحب, تو علم ظاہر و باطن حاصل کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر, جیسے نیشا پور اس وقت علم کا مرکز تھا, سمرقند بخارا علم کا مرکز تھا, بغداد معلی علم کا مرکز تھا, علوم حاصل کرتے ہوئے اپنے مرشد کی تلاش میں نکلے. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو خواجہ صاحب کے مرشد کریم ہیں, اب وہیں جا کے سواری آپ کی رکی, اکتساب فیض کیا. اور خواجہ عثمان ہارونی جو ہے نا وہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے. اچھا, ہمارے یہاں جو اس وقت ماحول ہے نا, ہمارے یہاں پیر فقیر جو ہے نا وہ زیادہ تر بے دین ملیں گے, اور یہ وہ دور تھا, بلکہ آپ چشتیوں کی 800 سالہ تاریخ پڑھیں گے نا, آپ 800 سالہ, اس میں دین کی خدمات اور علم کی خدمت ملے گی. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ مرشد ڈھونڈنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری تجوریاں بھریں, اور ہماری تو تجوریاں کیا بھریں گی, وہ بابا کی تجوریاں بھر جاتی ہیں. ورنہ آپ تاریخ پڑھیں نا تو منبر اور مصلی یہ فقیروں کو دیا جاتا تھا, یہ منبر اور مصلی انہیں دیا جاتا تھا, اور لوگ بیعت کر کے اپنے مرشد کے جو قدموں میں رہتے تو وہ کیا سیکھتے, وہ دین سیکھتے, سنت رسول سیکھتے. اللہ اور بندے کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے قرب میں تبدیل کرنے کے لیے وہ محنت و جستجو کرتے مرشد. مرشد کی اگر آپ گرامر سے حساب سے معنی نکالیں تو ہوتا ہے کہ دینے والا, رشد و ہدایت سے نکلا ہے. مرشد جو ہے نا رشد و ہدایت سے نکلا ہے. تو وہ دور تھا, بلکہ اب وہ تاتاریوں کا دور آپ پڑھیں نا تو اس وقت ان خانقاہی نظام جو تھا نا, یہ خانقاہی نظام, ادھر آ جائیں خالد بھائی, خانقاہی نظام جو تھا انہوں نے دین کو بچایا ہے. خواجہ صاحب نے اپنا جانشین, اچھا خواجہ صاحب جب پہنچے نا تو آپ دیکھیں کہ وظائف دیے, ابھی بیعت نہیں کی ہے خواجہ صاحب نے. خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ ان کو کس طرح چمکا رہے ہیں, وظائف دیے, یہ پڑھ کے آئیں, یہ پڑھ لیا, اتنے نوافل, ہاں یہ پڑھ لیے, اب کیا کریں, اب 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں, وہ پڑھ لی. اتنے بڑے بڑے وظیفے دیے, اور جب یہ سارے وظائف ادا کر لیے تو خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں, حسن نام تھا نا خواجہ صاحب کا, آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ. اٹھائی, کہا کیا دیکھ رہے ہو, کیا عرش دیکھ رہا ہوں. یہ منازل ہوتی ہیں, یہ مرشد کا کام ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو پیری فقیری کو ایک رنگ دیا ہے نا, وہاں بسا اوقات عزتیں بھی محفوظ نہیں رہتی, جو میری بات آپ سمجھ رہے تھے. مرشد تو رشد و ہدایت کا پیکر ہوتا ہے, وہ ہدایت دینے والا ہوتا ہے. تو پڑھیں آپ تو 800 سال چشتیوں نے دین بچایا ہے. یہ نظام ایسا تھا. تو تاتاریوں کی آپ پڑھیں تو وہ تو انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے تھے, انسانوں کو, جانور تو جانور, انسانوں کو بھی کھا جاتے تھے. وہ اس خانقاہی نظام نے اسلام کو بچایا ہے. پھر آپ دیکھیں خواجہ صاحب کے جو خلیفہ و مرید اول ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی خدمات دیکھیں آپ. تو مرشد جو ہوتے تھے وہ ان کسی کو گدی دیتے تھے, خلافت دیتے تھے, تو وہ محراب و منبر کا وارث بناتے تھے, رسول کا نائب بناتے تھے. اور جب یہ نظام مسجد سے دور ہوا
یہ نظام مسجد سے دور ہو گیا. وہ نظام ایک خانقاہی نظام جو وہ ایک کمرے میں چلا گیا. جب ممبر اور محراب اور مصلی سے دور ہوا تو اس میں خرابیاں پیدا ہونے لگیں. پھر وہ سب کچھ ہونے لگا جو ایک معاشرے کی خرابی کا سبب ہوتا ہے. اس سے جوڑنا ضروری ہے. یہ بزرگوں کی تعلیم تھی, اس سے جوڑتے تھے. وہ ایسے خلافت نہیں دیتے تھے. یہاں تو بٹ رہی ہیں. خواجہ بختیار کاکی, خواجہ بختیار کاکی کے پھر آپ دیکھیں مریدوں کو جو نمایاں طور پر ہیں. بابا فرید, بابا فرید جب کسی کو مرید کرتے تھے نا تو وہ کتابیں پڑھاتے تھے, علم حدیث دیتے تھے, ان کے عقائد و ایمان کو درست کرتے تھے. اور بابا فرید کی ایک کتاب جو ہے نا, وہ میرا نام ذہن سے نکل گیا, وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد تھے. یعنی افضل البشر کون ہے؟ ابو بکر ہیں. صحابہ کے بارے میں کیا ایمان ہونا چاہیے, اہل بیت کے بارے میں کیا ایمان ہونا چاہیے, یہ چیزیں پڑھاتے تھے, مانچتے تھے, ان کے ایمان و عقیدے کو درست کرتے تھے. بابا فرید کس کے ہیں یہ خلیفہ؟ خواجہ صاحب کے خلیفہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. پھر ان کو اجودھن دے دیا, یعنی پاک پتن, اس نظام کو سنبھالو. پھر نظام الدین اولیاء, یہ خواجہ بختیار کاکی کے مرید ہیں, ان کو دہلی دے دی. تو یہ بزرگوں کا نظام تھا, رشد و ہدایت ملتی تھی. خانقاہی نظام مسجد سے جڑا ہوا تھا, محراب و منبر سے جڑا ہوا تھا. تو بات چل رہی تھی خواجہ صاحب کے بارے میں. اب وقت بھی قلیل, ایک اور واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. خواجہ غریب نواز کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے, حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے, اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا. یہاں تو دھول مٹی سے جم جاتا ہے, پھر کبھی یاد آتا ہے آج بڑی رات ہے تو اس کو جھاڑ کے پڑھ لیتے ہیں کچھ. خواجہ صاحب کو قرآن سے بڑا لگاؤ تھا. اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم کر لیتے, اور دوران سفر بھی قرآن کی تلاوت جاری رہتی. کم سویا کرتے تھے, کم بولا کرتے تھے, اور پڑوسیوں سے جیسے میں نے اولاً ذکر کیا اتنے مہربان تھے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ پڑھتے, قبرستان جاتے, اور جب لوگ چلے جاتے تو خواجہ صاحب پھر اپنے پڑوسی کی قبر پہ بیٹھ جاتے اور اس کے لیے مغفرت کی اور نجات کے لیے دعا کرتے. اور جس کے لیے خواجہ صاحب کے ہاتھ اٹھ جائیں. عفو و درگزر کا عالم یہ تھا کہ انتہائی نرم دل, متحمل مزاج, سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے. اگر کبھی غصہ آتا تو صرف اپنی دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر آتا, ذاتی طور پر نہیں. اگر کوئی سخت بات کہتے تھا تو آپ برہم نہ ہوتے, بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے, صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے, اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی انسنی کر دی. خوف خدا کا غلبہ رہتا, خشیت الہی سے کانپتے, گریہ ازاری کرتے, خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے. ارشاد فرمایا کرتے ہیں, لوگوں اگر تم زیر خاک, زمین کے اندر جو مردے ہیں, سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ. اللہ خواجہ صاحب کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.